ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نبی کے بارے میں جن کو جوانی میں ہی شہید کر دیا گیا۔ ویسے نبی تھے جنہوں نے کوئی شادی نہیں کی، بہت ہی زیادہ پاک باز نیک صفت انسان تھے، لیکن پھر بھی یہودیوں نے ان کے اوپر الزام لگا کے ان کو شہید کر دیا۔ آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو اس کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور آپ کی پیدائش فلسطین میں ہوئی تھی۔ زیادہ تر مفسرین اور مورخین نے بتایا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش یروشلم، جس کو جیروسلم کہا جاتا ہے، اس کے آس پاس کے علاقے میں ہوئی تھی، جو اس وقت رومی سلطنت کے تحت فلسطین کا حصہ تھا۔ یحییٰ علیہ السلام اپنے والد زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ کے نبی تھے۔ آپ کا نام خود اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا، دنیا میں سب سے پہلے آپ ہی کا نام یحییٰ رکھا گیا، اور آپ اپنی صفات میں بھی سب سے زیادہ منفرد تھے۔ یحییٰ علیہ السلام اپنے والد زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے تھے، کیونکہ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، ان کو کوئی بچہ نہیں تھا۔ انہوں نے مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ بن موسم میں بھی پھل ان کو مل رہے ہیں، تو ان کو بھی دعا کرنے کا حوصلہ ملا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن اللہ اگر تو مریم کو بنا موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے ایک اولاد بھی دے سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا آپس میں بہنیں تھیں۔ اس طریقے سے یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں صرف 6 ماہ بڑے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کثرت سے رویا کرتے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں کی وجہ سے ان کے چہرے پر نشان پڑ گئے تھے۔ ابن عساکر نے بتایا ہے کہ ایک روز والدین ان کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ جنگل میں ایک قبر میں کھودے اس پر کھڑے زار و قطار رو رہے ہیں۔ والدین نے فرمایا، بیٹی ہم 3 دن سے تمہیں تلاش کر رہے ہیں، لیکن تم کہیں مل نہیں رہے ہیں۔ دیکھ، انہوں نے فرمایا اور بہت بہترین تقریر کی، اتنی زبردست تقریر کی کہ ان کے والدین رو پڑے۔ یحییٰ علیہ السلام بہت رقیق القلب تھے، پاک باز تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ شیریں کلام تھے، نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ انہیں جنگلوں بیابانوں سے محبت تھی، زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارا جہاں درختوں کے پتے اور شہد بطور غذا تناول فرماتے، پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے تھے، زندگی بھر شادی نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام اون کا لباس پہنتے، جبکہ یحییٰ علیہ السلام جانوروں کے بالوں کا لباس پہنا کرتے تھے۔ نہ ان کے پاس درہم تھا، نہ کوئی غلام، نہ کوئی باندی، کوئی مخصوص ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ جہاں رات ہو جاتی وہیں سویرا ہو جاتا۔ جبرائیل امین علیہ السلام جنگل ہی میں آپ کے لیے وحی لے کر آتے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ بچوں نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں کہا، آؤ چل کر کھیل کود کریں، تو آپ نے فرمایا، ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سب سے پہلے تسلیم کرنے والے یحییٰ علیہ السلام ہی تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں کوئی ایسا نہیں جس سے گناہ نہ ہوا ہو سوائے یحییٰ علیہ السلام کے۔ یحییٰ علیہ السلام ابھی کم عمر ہی میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے تورات حفظ کروا دی اور انہیں حکم دیا کہ آسمانی کتاب کا جو علم تمہیں دیا گیا ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی اس کا درس دیں۔ اس کے ساتھ ہی انہیں بچپن ہی میں علم و دانائی، عقل و حکمت، طہارت و پاکیزگی اور پرہیزگاری وغیرہ بتا دی گئی تھی، اور ان میں وہ تمام خوبیاں اکٹھا کر دی گئی تھیں جو ایک نیک صفت اور نیک انسان کے اندر ہوتی ہے۔ نافرمانیوں اور سرکشی سے آپ بہت ہی زیادہ دور تھے، والدین کے فرما بردار اور مخلوق خدا کے خدمت گزار تھے۔ یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین ہی نہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تینوں حالتوں میں سلامتی ملی، یعنی پیدائش کے دن، موت کے دن اور یوم حشر۔ حقیقت میں تینوں موقع ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان کن ہوتے ہیں۔ انسان ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی ایک نئی دنیا دیکھتا ہے جو اس کی مختصر سی تاریک دنیا سے بہت ہی زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ موت کے دن اس کا واسطہ ایک اور دنیا سے پڑتا ہے۔ پھر جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو میدان حشر کی ہولناکیوں میں گھرا ہوا پائے گا۔ اس 3 آیت میں
اور ان تینوں حالات میں یہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت دی گئی۔ یہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ایسے انسان ہیں کہ وہ کلمت اللہ یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق کریں گے اور دوسرے مقتدیٰ دین ہوں گے، اور تیسری صفت ان کی یہ بتائی گئی کہ اپنے نفس کو لذات سے بہت ہی زیادہ دور رکھنے والے ہوں گے۔ چوتھی صفت یہ ہوگی کہ اعلیٰ درجہ کے شائستہ ہوں گے اور نبی بھی ہوں گے۔ حارث اشعری سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام کو 5 باتوں کا حکم فرمایا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کا حکم دو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ مشرک کی مثال اس غلام کی ہے جس کے اس کے مالک نے اپنی رقم سے خریدا، مگر غلام جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کے بجائے کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کون ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ لہٰذا یاد رکھو جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے تو تم پر ضروری ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری صفتیں بتائی گئی اور دوسرا حکم یہ دیا گیا، اور انہوں نے یہ چیزیں بنی اسرائیل کو بھی بتائیں کہ میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، جب تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ تمہاری طرف کر دیتا ہے، لہذا جب نماز پڑھو تو کسی اور طرف دھیان مت لگا۔ تیسری چیز یہ تھی کہ میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال ایسے دی ہے جیسے کہ اس جماعت میں ایک شخص کے پاس مشک کی پوٹلی ہو تو مشک خود بخود پوری جگہ کو مہکا دے گی، بے شک روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ معطر، مقبول اور پسندیدہ ہے۔ چوتھی بات انہوں نے یہ بتائی کہ میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص کو دشمنوں نے اچانک آ پکڑا اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر قتل کرنے کے لیے چلے جا رہے ہوں۔ اس نا امیدی کی حالت میں وہ کہے گا کہ کیا میرا پورا مال لے کر میری جان بخش سکتے ہو؟ اور وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ پانچواں حکم ہے کہ دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہو، وہ شخص بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لے۔ یہ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات بیان کیے ہیں جو یہود و نصارہ کی کتاب سے لیے گئے ہیں، تاہم مفسرین کی اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ لوقا کی انجیل سمیت یہود و نصارہ کی کئی کتابوں میں بھی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیلی ہوئی تھی، گناہ پھیلی ہوئی تھی، لوگ گناہ کر رہے تھے۔ اس شخص نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس کو بغیر نکاح کے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ یہ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور دین کو پھیلا رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کی اس غلط حرکت کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ لیکن بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا، وہ چاہتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور چاہتا تھا کہ آپ اس کی بات کو مان لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی جانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ لیکن بادشاہ کی داشتہ ہیرودیاس علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اور اپنی جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی، چنانچہ وہ آپ کی جان کو لینے کے لیے تلی ہوئی تھی۔ اسی درمیان میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محل میں گانا بجانا ہو رہا تھا، جس میں ہیرودیاس کی جوان سال خوبصورت بیٹی نے رقص کے ہیجان خیز تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا مانگ کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، وہ تو پہلے ہی سے علیہ السلام کی موت کے طاق میں تھی، لہذا بیٹی سے کہا کہ یحییٰ کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کیا اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر غمگین تو ہوا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے سے علیہ السلام کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں سجا کر محبوبہ کی رقاصہ بیٹی کی نظر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد بنی امیہ کے حال میں آپ کا سر مبارک آج بھی دفن ہے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے مسجد تعمیر کروائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دوران تعمیر یہاں ایک غار ملا۔ اطلاع ملتے ہی خلیفہ خود غار میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک صندوق میں ایک انسانی سر رکھا ہوا ہے اور صندوق پہ تحریر ہے یہ یحییٰ بن زکریا کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصل حالت میں تھے، یوں لگتا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔